الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، حمد و ستائش سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، آج انڈیا کی انڈیپینڈنس کا 79واں انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور اس مبارک موقع پر میں آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ عزیز ساتھیو، اس موقع کی مناسبت سے ایک یاد دہانی پھر ایک بار آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اگرچہ کہ پچھلے کچھ جمعوں سے ایک خاص عنوان پر، قوم کی تبدیلی کے عنوان پر میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اہم ترین باتیں پیش کرتا ہوا آیا ہوں، لیکن آج کا دن بڑا ہی خاص دن ہے، اور انڈیپینڈنس ڈے جمعہ کے دن جو ہے آیا ہے، تو آج کے جمعہ کو ہم ہمارے ملک کی ایک جہتی اور انڈیا کی ہارمنی اور یونٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ایک اہم مسئلے پر اپنی یاد دہانی کر لیں گے، جو لوگوں کے اندر اگر اس بات کو لوگ سمجھ جائیں اور تسلیم کر لیں تو بہت بڑی حد تک دلوں میں سے نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی جگہ پر محبت اور قربتیں جو ہے پیدا ہو جائیں گی۔ عزیز ساتھیو، آپ لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بہت سارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، سب میں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کانسیپٹ کا نام ہے پین اسلامزم، ٹھیک ہے؟ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، جس کنٹری کو بھی بیلونگ کرتے ہوں، وہ سارے کے سارے مسلمان دراصل ایک قوم ہیں، ایک نیشن ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم، مسلم اینڈ نان مسلم، یہ کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ یہ پین اسلامزم کا جو نظریہ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان اس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر مینٹلی وہ اس اسلامک نیشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو دنیا میں فزیکلی کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اور گراؤنڈ پر فزیکلی وہ لوگ پھر اپنے اپنے اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ سوال ہے نا لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ اگر کسی یہ اسلامک جو نیشن ہے یا کوئی اور اسلامک کنٹری ہے جو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو کہ ون نیشن سمجھتے ہیں، اگر ان کا کسی غیر مسلم، نان مسلم کنٹری کے ساتھ میں اگر مدبھیڑ ہو گیا، تو پھر اس نان مسلم کنٹری میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی وفاداری کس کے ساتھ ہوگی؟
کیا وہ اس اسلامک نیشن کے حوالے سے مسلم کنٹری کا ساتھ دیں گے اور اپنے ہی ملک کے خلاف وہ جنگ لڑیں گے، یا پھر ایسے نازک موقع پر وہ اپنے ملک کا ساتھ دیں گے؟ اور یہ ایک بہت یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک بہت ہی واجبی سوال ہے، بہت لازمی سوال ہے، جس کا دو ٹوک اور یعنی کلیئر کٹ آنسر ہر ایک کے پاس رہنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ نظریے نے مسلمانوں کو اپنے اپنے رسپیکٹیو کنٹریز کے اندر سسپیکٹڈ بنا دیا ہے، مشکوک بنا دیا ہے نا، ان کے پیٹریوٹزم کے اوپر، ان کے دیش سے جو ہے وفاداری اور محبت کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ آئیے ذرا اس کی ہم وضاحت کو قرآن مجید کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا واقعی میں مسلم اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے، یا پھر یہ ایک قوم ہی ہیں؟ جس ملک میں بھی ہے نا جو لوگ رہتے ہیں وہاں چاہے ان کی جو بھی مانیتائیں ہیں، ان کے عقیدے ہیں، وہ سب کے سب لوگ ایک ہی قوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 6 مختلف مرحلے ہیں، اگرچہ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے سامنے اسی عنوان پر جو ہے جمعہ میں ہی بات کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت یعنی ہاٹ ٹاپک ہے۔ یہ ہمارے بھارت کے اندر ایک یعنی ٹینشن کی، کمیونل ٹینشن کی جو ہے ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر بار بار مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے میں اظہار خیال الگ الگ آڈینسز کے درمیان میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ ٹاپک ریپیٹڈ ہے، مگر اس میں ایک ذرا سا یعنی ایڈیشن ہے، ایک فرق ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے 5 سٹیجز کے حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اس مرتبہ میں کل 6 سٹیجز میں ہے نا آپ کے سامنے یہ باتوں کو رکھوں گا۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، دین کی حقیقی تعلیمات ان کے پاس سے جو ہے کھو چکی ہیں یا ان سے چھپا دی گئی ہیں، اور ستیہ اور استیہ، ٹروتھ اینڈ فالسہڈ ہے نا، حق اور ناحق کی تمیز ان کے اندر جو ہے کرنے کے لیے اب کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اور ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ ان کے پاس کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں ہے نا، اور پھر پیغمبر آئیں گے تو پھر ان لوگوں کے سامنے وہ پرمیشور کی، اللہ کی جو ہے سچی تعلیمات کی یاد دہانی کروائیں گے، اس کو ریمائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ اپنے ان گمراہ لوگوں کو کیا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ سٹیج سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ تو بہت ساری آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 1-2 آیتیں میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ 7:73 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ، اب یہ پیغمبر ہیں صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا ان گمراہ لوگوں سے، ان مشرک لوگوں سے، ان گنہگار لوگوں سے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، پرمیشور کی اپاسنا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارے لیے اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایڈریس کیا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، یعنی لوگ اگنورنٹ ہیں، اپنی اگنورنس کے اندر جو ہے وہ گمراہیوں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ان سے جو ہے کہا جا رہا ہے، ان سے ایڈریس کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کی گمراہی کے اور شرک کے باوجود انہیں غیر قوم نہیں کہا جا رہا، انہیں کہا جا رہا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ سیم ایگزامپل ہے ایک الگ پیغمبر کا ہے، یہ 7:85 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پر یہ بات بھی یعنی حیرت انگیز ہے کہ گمراہ لوگوں کا بھائی کہہ کر جو ہے
قرآن میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اگر لوگ گمراہ ہی ہیں اور مشرک ہی ہیں، گنہگار ہیں، تو پھر یعنی یہ سوال پیدا ہونا چاہیے نا دماغ میں کہ بھائی پیغمبر کو ان کا بھائی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے رشتے جوڑتے ہوئے ہے نا بات کرتے ہیں، رشتے کاٹنا اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سیم ایڈریس. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ایڈریس کیا ہے؟ انڈر لائن کرنے کی چیز، یا قومی، اے میری قوم. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اسی سے، یعنی سٹیج نمبر 1 میں ہی یہ سوال بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، آتا ہے. لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے یہ تو پرانے سابق کے پیغمبروں کی بات آپ کر رہے ہیں، مگر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو ہے پابند ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اب وہ جو لوگ ہیں ہے نا، جو مشرک ہیں، جو گمراہ ہیں، کیا وہ بھی ان کی قوم ہیں؟ کیونکہ ہم تو پروفٹ محمد کی شریعت کو فالو کریں گے. یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا. بہرحال اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 44، وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ مطلب قرآن مجید، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، لازماً ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے، لَكَ آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے لیے. تو وہ جو لوگ ہیں جو گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کے اندر مشرکین مکہ ہیں، ان کے اندر ہے نا دوسرے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے ان لوگوں کو جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اگرچہ کہ وہ گمراہ تھے، اگرچہ کہ وہ شرک کر رہے تھے، انہیں کیا کہا اللہ نے؟ آپ کی قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہا. یہ ہے نا آپ کو اس سوال کا جواب جو ہے اس آیت میں مل گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں سٹیج نمبر 2 کہ لوگوں کے پاس پیغمبر آ گئے، رشی آ گئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے وہ پرانا سناتن پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہے نا ایز اے ریمائنڈر پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہے بھیجا، اسے پیغمبروں نے یاد دلا دیا، خوب سمجھایا، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، لوگوں کو یہ بھی ریئلائز ہو گیا کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں یہ واقعی اللہ کا سچا پیغام ہے. مگر پھر بھی انہوں نے انکار کرنے کو پسند کیا، انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے. اب ایسی سچویشن میں جب بات بھی سمجھ میں آ گئی اور اب انکار بھی کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں پیغمبروں کو، تو انہیں کیا کہا گیا؟ قوم، اے میری قوم کہا گیا یا پھر غیر قوم کہا گیا؟ یہی ہے نا سوال، سینٹرل کوسچن، سینٹرل تھیم یہی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا. یہ سورہ نمبر 26 آیات جو ہیں 105 سے لے کے 107 تک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ کذبت قوم نوح المرسلین. یا اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم، جھٹلانے والوں کو نوح کی قوم کہہ کے کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. ارے جھٹلانے والے ہیں نا، ہمارے حساب سے تو رشتہ کٹ جانا چاہیے نا.
رشتہ کٹا نہیں ہے، رشتہ ابھی بھی باقی ہے، رشتہ جڑا ہوا ہے، جوڑتے ہوئے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، جھٹلانے کے باوجود نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ جھٹلانے والوں کے بھائی ہیں۔ یہ ایکسٹرا الفاظ ہیں، ہاں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھر دیے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن کو موٹا کرنے کے لیے، یا ایک ایک لفظ جو ہے سلیکٹڈ ہے اللہ کے پاس۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، اخوہم نہیں بولے تو بھی بات ہو جاتی تھی پوری، مگر نہیں ہوتی تھی پوری، کیونکہ یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ بھائی ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی تم جھٹلانے کے باوجود بھی تمہاری امانتوں میں میں خیانت نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ ایمانداری کا معاملہ کروں گا اور میں بات پہنچاؤں گا۔ انی لکم رسول امین۔ یہی سوال پھر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے جھٹلایا، اس وقت تو یعنی جب بعثت ہوئی تو وہ لوگ تو اگنورینٹ تھے نا، اگنورینٹ کے اندر جو ہے غلط کاریوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن اب جب آپ نے بات پہنچائی اور پھر انہوں نے جھٹلایا تو کیا وہ قوم کا رشتہ باقی رہا؟ سنیے 6:66 قرآن مجید میں، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کہہ رہا ہے اور اسے جھٹلا دیا، کسے؟ قرآن کو، پیغام حق کو جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ، کس نے جھٹلایا؟ قَوْمُكَ، تمہاری قوم نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق تھا، جبکہ وہ ستیہ تھا، تمہاری قوم نے جھٹلا دیا۔ جھٹلانے والوں کو کس کی قوم کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگران، کوئی وکیل نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جھٹلانے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ہے نا۔ سٹیج نمبر 2، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، سٹیج نمبر 3، لوگوں نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے۔ جھٹلانے کے بعد کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے مخالفت شروع کی، وربل ابیوز، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا بولنا، کیریکٹر اساسینیشن کرنے کی کوشش کرنا، ہے نا، بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا اور ٹارچر کرنا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آپ یوں سمجھیں اس سے بھی بڑا، کہ ایمان والوں کا انہوں نے مرڈر کر دیا، ایمان والوں کو قتل کر دیا، ہے نا بڑی بات۔ اب اگر کوئی ایمان والا دعوت دے رہا ہے اور لوگوں نے جھٹلا کر، کفر کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا، تو کیا قومی رشتہ کٹ جاتا ہے نا۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 20 سے لے کر، یعنی وہ لمبا ہے، ٹھیک ہے، وہ آیتیں آپ دیکھیں گے تو یہ 20 سے لے کے کم از کم 27 تک آپ پڑھ لیں، اس سے پہلے کے بھی پڑھے، اس کے بعد کے بھی پڑھے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ جب اپنے گھر کو جائیں گے، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے 20 پڑھ رہا ہوں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، یعنی وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک رسول، ایک پیغمبر کو بھیجا، لیکن قوم اتنی یعنی جاہل اور ڈھیٹ قسم کی تھی کہ ایک پیغمبر سے سنبھالے نہیں گئی، تو ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے اور پھر تیسرے پیغمبر کو بھیجا۔ تو ایک قوم کو سمجھانے کے لیے 3 پیغمبر بھیجے گئے، تینوں سے بھی پھر بھی قوم نہیں سنبھل رہی تھی۔ اور اب یہاں سے مطلب بات شروع ہو رہی ہے کہ شہر کے پچھلے حصے سے، یعنی آؤٹ سکرٹ سے، ہے نا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یہاں سے وہ والا پوائنٹ جو ہے شروع ہو رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بھاگتے ہوئے ایک آدمی آیا،
اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں. دیکھیے پھر کیا ایڈریس کیا ہے؟ اے میری قوم. حالانکہ وہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں پیغمبر سے، جھٹلا رہے پیغمبر کو. یہ شخص آیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو، رسولوں کی پیروی کر لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کی پیروی کر لو جو تم سے اس کام کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بھلا اس رب کی جو ہے بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے سیدھا راستہ دکھایا، ہے نا. انہوں نے اپنا آرگیومنٹ خوبصورتی کے ساتھ میں قوم کے سامنے بڑے ہے نا محبت کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے لوگوں کو اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے لوگوں، ہے نا، یہ کہتے ہوئے سمجھایا. مگر قوم نے کیا کیا؟ قوم کے لوگ طیش میں آ گئے، ہے نا، اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا. یہاں تک کہ یہ روایت میں آتا ہے، آیتوں میں نہیں ہے، یہ روایت میں ہمارے مفسرین لکھتے ہیں، بہت بڑا ایک پتھر انہوں نے اٹھایا اور اس طرح سے ان کو کچل کر جو ہے ان کا قتل کر دیا، ان کو مار ڈالا. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ہے نا، ان کی مرتیو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ پھر اس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ہے، قیل ادخل الجنہ. اللہ نے اس مومن سے، اس آستھا رکھنے والے سے کہا داخل ہو جاؤ جنت میں. آپ کو معلوم ہے جنت میں داخل ہوتے مرڈر کرنے کے بعد جنہوں نے مرڈر کیا تھا، ہے نا، ان کے بارے میں اس مرد مومن نے کیا کہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون. انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا. یہاں پر بھی نفرت، غصہ، ہے نا، اس کی وجہ سے غیر قوم نہیں بولے، بلکہ کیا بولے؟ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی اور عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا. مرڈر ہونے کے باوجود بھی ایڈریس کیا ہوگا؟ یا قومی ہوگا، میری قوم ہوگا، ہے نا. دل میں جو احساس ہے، جذبہ ہے، تعلق ہے، وہ پھر بھی باقی رہے گا، وہ یا قومی کا رہے گا، غیر قوم کا نہیں رہے گا. یہ رہا تھرڈ سٹیج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے بڑا ایک اور سٹیج کیا ہوگا؟ اور شدت، ہے نا، ایسی شدت کہ یہ تو مرد مومن تھے جن کو جو ہے مار پیٹ کر کے پھر جان سے مار ڈالا. پیغمبر کو مارنا، رشیوں کو مارنا، نبیوں کو مارنا، ہے نا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان کو زخمی کرنا، یہ تو اور بھی اس سے مطلب بڑا جرم ہے نا، ان کے مرتبے کی وجہ سے، پیغمبروں کے مرتبے کی وجہ سے. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4202، 4202، صحیح بخاری، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو واقعہ ہوا تھا نا، طائف گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اور اس موقع پر کیا ہوا تھا؟ وہاں کے سرداروں نے، 3 بھائی تھے سردار، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی اور آپ کو مایوس کر کے، نراش کر کے، ہے نا، آپ کو وہاں سے واپس کر دیا جب آپ ان کو حق کی دعوت پہنچانے کے لیے گئے تھے. اور پھر انہوں نے شریر لونڈوں کو، بستی کے جو ہے شریر لونڈوں کو، ان کے اوپر، حضور کے اوپر پتھر برسانے کے لیے جو ہے اکسا کر بھیجا. انہوں نے پتھر برسائے اور سر سے پیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. وہ واقعہ یاد کرتے وقت ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ سابق میں پچھلے پیغمبروں پر جب ان کی قوم نے، ان کے لوگوں نے ان کو مارا، ان کو زخمی کیا، ہے نا، فزیکلی ان کو جو ہے ٹارچر کیا، ان کو زخمی کیا، تو پیغمبروں نے یہ دعا کی. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے اللہ، میری قوم کو معاف کر دیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے. یہ کتنی روایتیں ہیں اس دعا کو لے کر. اور ایک اور دعا ہے، ایک اور روایت کے اندر ذرا سا فرق کے ساتھ میں اللہم کے بجائے بولا رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری قوم کو معاف کر دیجئے، یہ لوگ نہیں جانتے، انجانے میں مارے میرے کو. رسول کو ماننے والوں کے ساتھ بھی خطاب کیا ہے، ایڈریس کیا ہے؟
یا قومی میری قوم، ہے نا، غیر قوم نہیں بولے. ٹھیک ہے، یہ ہے سٹیج نمبر 4. اس کے بعد آتا ہے سٹیج نمبر 5. جب رسول نے خوب دعوت دی، مخالفت کرنے والے جو کافر لوگ تھے انہوں نے خوب مخالفت کر لی، ایمان والوں کو مارا، رسول کو پریشان کیا، رسول کو مارا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ وقت آ گیا جہاں پر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان پر اللہ نے عذاب بھیج دیا، اور عذاب آ گیا. اس عذاب کے اندر وہ گرفتار ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، ڈسٹروائے ہو گئے اللہ کے عذاب میں. عذاب میں ڈسٹروائے ہو جانے کے بعد رسول نے، پیغمبر نے ان کو کیا کہہ کے مخاطب کیا؟ مر گئے نا، مارے گئے، سزا مل گئی ان کے انکار کی جو ہے اسی دنیا میں رہتے پر. اللہ کا عذاب آ کر ہلاک ہو جانے کے بعد یہ 7:78 اور 79 میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کا جیسا ذکر آیا نا، انہوں نے جو ہے لوگوں کو کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد کچھ اور آیتوں میں ان کا واقعہ، لوگوں سے کیا بات چیت ہوئی وہ بتایا گیا، لوگوں کا رویہ بتایا گیا. اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے انہوں نے جب ہٹ دھرمی کی، لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر اب عذاب آیا، عذاب کا سلسلہ ہے نا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر کا ایڈریس انہوں نے کیسے بات کی وہ ان دو آیتوں میں آ رہا ہے، 7:78 اور 79. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر اس کے بعد ایک سخت عذاب نے، سخت آندھی نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے، مر گئے، اوندھے پڑے کے پڑے جو ہے وہ دھرے رہ گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. یہ عذاب کا ایک یعنی سنیپ شاٹ، ایک پکچر ہے اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اور پھر اس کے بعد آگے کہا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ. اور پھر اب پیغمبر ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، اب وہاں سے وہ اٹھے، ہے نا، ان کی طرف سے منہ پھیرا، اور اب وہ جا رہے ہیں. وَقَالَ، جاتے جاتے انہوں نے کہا، وَقَالَ، کیا کہا؟ وَقَالَ یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگ، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، میں نے بات پہنچائی تمہیں، ہے نا، اللہ کا پیغام میں نے پہنچایا تمہیں. لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میرے رب کی جو رسالت تھی، میرے رب کا جو میسج تھا وہ میں نے تم تک جو ہے پہنچایا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں بہت نصیحت کی. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ہو کہ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. عذاب کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہو جانے والے لوگوں کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کے، تمہارے رب کی جو ہے رسالت پہنچا دی. کیا ایڈریس ہے؟ غیر قوم کہیں ملا؟ پتہ چلا غیر قوم ابھی بھی نہیں کہا. اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ناکام ہو گئے، وہ جہنم میں جانے والے. رسول کی موجودگی میں، ہے نا، انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا انہیں دنیا میں ہی ان کے انکار کا جو ہے صلہ دے دیا. یہاں پر عذاب شروع ہو گیا جس میں وہ مر گئے، اور پھر اب قیامت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں، نرک میں جو ہے وہ پھینک دیے جائیں گے. اتنے برے انجام کے باوجود بھی قومی رشتہ نہیں ٹوٹا، یا قومی کہہ کے جو ہے پیغمبر نے انہیں ایڈریس کیا. یہ ہے سٹیج نمبر 5. اور پھر اس کے بعد میں آخری سٹیج نمبر 6، قیامت کے دن، یعنی نیائے دیوس جب ہوگا پرلوک میں، آخرت میں، ہے نا، وہاں پر جب لوگوں کو، امتوں کو، پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا، تو آخری پیغمبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات بتائی. آخری پیغمبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سورہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 30 ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، میری قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا، پیٹ کے پیچھے، یعنی لاپرواہی، ہے نا، پیٹ دکھائی تھی. شکایت کر رہے ہیں
ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بتا رہے اللہ تعالیٰ کو، ہے نا، جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، قرآن کے ساتھ لاپرواہی کی تھی، مگر ایڈریس کیا ہے؟ ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ قیامت کے دن بھی قوم کا رشتہ ان گمراہ لوگوں کو لے کر نہیں ٹوٹا۔ یہ ہیں وہ 6 مراحل، ٹھیک ہے، جس کے اندر بار بار ہے نا، الگ الگ مرحلوں میں، گمراہی کے الگ الگ مرحلوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بھائی وہ عقیدہ کچھ بھی ان کا ہو، ہے نا، آپ کے عقیدے سے آپ کی سمجھ کے مطابق میل نہیں کھاتا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہندو مشرک ہیں۔ بھائی آپ نے جا کر کسی سے بات کی، آپ نے جا کر ان کے عقیدے پوچھے، ہے نا، آپ کو کیا پتا ان میں سے اکثر جو ہے ایک پرمیشور کی اپاسنا کرتے ہیں، ایک پروردگار کو مانتے ہیں الگ الگ ناموں سے، ہے نا، وہ ان ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں جو بہترین اور خوبصورت نام ہے سنسکرت زبان کے، اور جو پکارنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، تم چاہے جس نام سے چاہو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تم پکار سکتے ہو کیونکہ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ بھائی جب اللہ نے اجازت دے دی ہر نام میں اسے جو ہے پکارنے کی، تو پھر یہ ضد لے کر بیٹھنا کہ نہیں بھائی اللہ کو صرف آپ اللہ ہی کہہ کر پکاریں گے، ورنہ پھر اب آپ کوئی اور نام کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ ایک پرمیشور کو پکار رہے ہیں، کبھی آدی شکتی کہہ رہے ہیں، کبھی سرویشورا کہہ رہے ہیں، کبھی سرشٹی کرتا کہہ رہے ہیں، کبھی تریلوک پتی کہہ رہے ہیں، پالنہار کہہ رہے ہیں، مالک کہہ رہے ہیں، اتنے سارے خوبصورت ناموں سے جو ہے وہ پکار رہے ہیں، سپریم گاڈ کو ہی پکار رہے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے جو ہے اس طرح کے، جسے آپ موحد کہتے ہیں، توحید پرست کہتے ہیں، ایک رب کے ماننے والے وہ وہاں پر ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اور پھر عیسائیوں میں ایسے کتنے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جنا ہوا بیٹا نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں اور وہ رب جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یہودیوں میں سے کتنے ایسے ہیں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ بات پہنچائی، یعنی لا علم لوگوں کے تعلق سے ایک جگہ پر بیٹھ کر اندازے لگا رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو بھی کہا جا رہا ہے، جو بھی پڑھا جا رہا ہے، سب جو ہے باطل ہے، سب غلط ہے۔ یہ پہلی غلطی۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر آپ گئے بات بتانے کے لیے جو آپ کے پاس تھی، حق بات بتانے کی بھی جو ہے زحمت ہماری عظیم اکثریت نے نہیں کی، ہے نا، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی، اللہ نے ہمیں پیدا ہی مسلم گھر کے اندر اس لیے کیا تھا تاکہ ہم جا کر، یعنی نہ صرف خود یہ کہ قرآن پڑھتے اور اس پر عمل کرتے، بلکہ عمل کرتے ہوئے لوگوں تک بھی وہ بات کو پہنچاتے، رشتے جوڑتے ہوئے، ہے نا۔ ہم نے پہنچانے کی زحمت شاید ہی کی ہوگی، مگر دور سے اب کہا ارے انہوں گمراہ، انہوں کافر، انہوں جو ہے جہنم میں جانے والے، ہے نا۔ اور سیم ڈائریکٹ کمپیریزن ابو جہل ابو لہب کے جیسا یہاں پر، مطلب یہ ہمارے حکمرانوں کو اور دنیا میں اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو جو ہے ڈائریکٹلی کمپیئر کر دیتے۔ آج کا ابو جہل کون ہے؟ وہ ہے نا۔ آج کا ابو لہب کون ہے؟ اچھا آج کا فرعون کون ہے؟ تو ڈائریکٹلی جو ہے ان کو کمپیئر کر دیے۔ بھائی آپ بات پہنچائے نہیں، اور اگر پہنچا دیتے اور وہ پھر سمجھ کر جھٹلا دیتے تب بھی قومی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ قرآن مجید تو بتا رہا ہے کھول کھول کر، ہے نا۔ تو یہ سب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوئی مطلب خاص زحمت ہم نے نہیں کی، ہماری عظیم اکثریت نے نہیں کی، ابھی بھی ویسی حالت ہے ہماری اکثریت کی، ہے نا۔ لیکن دلوں کے اندر یہ بھاونا ہے، یہ جذبہ ہے کہ وہ غیر قوم ہے۔ پتہ نہیں، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ عام مسلمان جو قرآن کو آلموسٹ یعنی 1-2% بھی نہیں سمجھتے، ان کی زبانوں پر بھی غیر قوم غیر قوم غیر کے الفاظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب علم والے وہ الفاظ جو ہے سلیکٹ کر کے نان مسلمز کو بول رہے ہیں اپنے ملک کے، نہیں، عام مسلمانوں کے زبانوں پہ ہے یا نہیں ہے؟ چلتے پھرتے غیر قوم، غیر کا لڑکا تھا، غیر قوم کی بچی تھی۔ یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، اللہ نے تو نہیں سکھائے۔
یہاں کی قوم سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اچھا جڑے ہوئے کہاں پر ہیں؟ مینٹلی جڑے ہوئے ہیں اسلامک نیشن، جو ورلڈ، پوری دنیا کے سارے مسلمان ایک قوم. کہاں ہے وہ ملک؟ کہاں ہے؟ ایسا کوئی ملک ہے جہاں پر آپ کو بغیر ویزا کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو انٹری اور جو ہے وہاں پر رہنا جو ہے الاؤڈ ہے؟ ہے بھائی کوئی؟ آپ سعودی عرب جائیں گے آپ کو ویلکم کیا جائے گا بغیر پاسپورٹ کے، کلمے کی بنیاد پر. پاکستان میں آپ کو ویلکم کیا جائے گا. بلکہ مذاق کی بات تو یہ ہے، کیونکہ یہی بنیاد، یہی امپورٹنٹ بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو استعمال کر کے ہمارے دیش کے ٹکڑے کیے گئے کہ مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. یہی بولے تھے نا، یعنی دین کو استعمال کر کے دیش کے جو ہے ٹکڑے کرے. یہ جو آخری میں 1947 میں جو پارٹیشن ہو، اس سے پہلے بھی کئی بار دیش کے ٹکڑے ہوئے ہیں. وہ یعنی مسلمانوں کی حکومتیں نہیں تھی اس وقت. یہاں جب برٹشرز یہاں سے جا رہے تھے تو اس وقت یہ کیا. ٹھیک ہے. اور عجیب بات، یعنی کس طرح قرآن کا اور اسلام کا مذاق اڑایا ہے کہ 14 اگست کو جب پاکستان فارم ہوا، یعنی ایک الگ کنٹری کی حیثیت سے، الگ اسٹیٹ کی حیثیت سے جب اسے ریکگنیشن ملا ہے نا، ان کا یوم آزادی 14 اگست، ہمارا 15 اگست، یعنی کل کی بات. 14 اگست 1947 میں جب ان کے پاس صبح ہوئی ہے نا، اور ایک الگ کنٹری کی شکل انہوں نے جو ہے اختیار کر لی، تو پتا چلا کہ اس دن وہاں کے رہنے والے سارے مسلمان اور ہندو اور سکھ اور عیسائی ایک قوم بن گئے جن کا نام تھا پاکستانی. ارے آپ تو یہ بول کے جو ہے ملک کے ٹکڑے کرے تھے کہ بھائی ہندو اور غیر مسلم، یعنی مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتا. پھر وہاں پہ آپ جب ایک الگ زمین کا ٹکڑا لے لیے، آپ ویری نیکسٹ ڈے بھی نہیں، ویری ڈے، اسی دن جس دن آپ کا ملک جو ہے ایک ملک کی حیثیت سے ڈکلیئر ہوا، آپ کے سب لوگ مل کے ایک قوم بن گئے پاکستانی. یہ مذاق ہے نہیں ہے؟ اچھا استعمال کیا کر لیا اس کے اندر؟ قرآن، اسلام ہے نا. یہ نعرے دے کے لوگوں کو جو ہے جذباتی کرے، موبلائز کرے. اور اچھے علم والوں کو اس موقع پر جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جن کے اندر معذرت کے ساتھ، اگرچہ کہ میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، مگر جہاں قرآن کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو وہ بات کی مخالفت میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال بھی اس بات کو جو ہے نہیں سمجھ سکے. اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی عالم دین اس وقت نہیں سمجھ پایا، سمجھا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد سمجھے تھے، مولانا حسین احمد مدنی صاحب سمجھے تھے. وہ لوگ پکارتے رہ گئے، وہ لوگ بولتے رہ گئے نہیں بھائی ہم ایک قوم رہتے، ہم ایسا کئی کو الگ قوم کئی کو ہوتے. وہ اپنے دلائل پیش کرتے گئے، مگر اب کیا تھا، اور جذبات کے اندر لوگ بہہ گئے تھے. جس کو بہنا تھا، یہ بھی یاد رکھیے، جس کو بہنا تھا وہ بہہ گیا، سارے بہہ نہیں گئے تھے. مگر بہرحال وہ یعنی کہ برا جو واقعہ ہے، وہ جو حادثہ ہے وہ ہو گیا. یعنی رکنے والے رک گئے، جانے والے چلے گئے، دیش کے ٹکڑے تو ہو گئے انفارچونیٹلی، ہے نا. اور وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بس چند یعنی تھوڑے سے عرصے کے اندر وہ پاکستان جو ہے ٹوٹ کر پھر بنگلہ دیش اور پاکستان بن گیا. کیونکہ اگر اسلام ان کے جو ہے اتحاد کی اور قیام کی بنیاد اگر ہوتی تو پھر بھائی بنگلہ دیش میں بھی آپ کی اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمانوں کی تھی، اور پھر پاکستان آپ بول کے لیے تھے نا. وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایسا جوڑے تھے. غیر اسلامی حرکت کو ایسا کلمے سے جو ہے جوڑ کے پوری دنیا کو جو ہے بیوقوف بنائے تھے. ارے بھائی اتنے سال ہو گئے، 79 ایئرز گزر گئے، اور ابھی بھی ہمارے کو عقل نہیں آئیں گی، ابھی بھی قرآن کی روشنی میں ہم نہیں سمجھیں گے کہ بھئی یہ غیر قوم نہیں ہوتی، یہ ہماری اپنی قوم ہے. سمجھنا چاہیے، ہے نا، سمجھنا چاہیے، غلطی کو سدھارنا چاہیے. سب سے پہلے بھارت کے مسلمانوں کو یہ غلطی سدھارنی چاہیے، جلدی کرے اس غلطی کو سدھارنے میں کہ بھئی یہ کیا کریں ہم، قرآن کے خلاف جا کے جو ہے بیچاری اپنی قوم کو غیر قوم جو ہے بولتے رہے، دور جو ہے ان کو اپنے آپ سے کر لیے، اپنے آپ کو مشکوک کر لیے سب کی نظر میں.
اور یہ یعنی ان کانٹیکسٹوں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی یہ بات کر رہا ہوں، مگر یہی مینٹیلٹی جہاں جہاں پر بھی دنیا بھر میں مسلمان ہے نا، اگر یہ وائرس ان کے بھی دماغوں میں ہے تو پھر وہ اپنے اپنے ملکوں میں بھی اسی طرح سے مشکوک ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا. خالی شکایت کرنا معلوم ہے، ارے بھائی گورنمنٹ میں ہمارے کو پوزیشنز نہیں ہیں، ہے نا، یہ عدالت کے اندر دیکھو ہمارا ریپرزنٹیٹو کم ہے، ہمارے کو نہیں آنے دیا جا رہا، فوج میں ہمارے کو نہیں آنے دیا جا رہا، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا. ارے یہ آپ اس طرح کے نظریات پالتے رہیں گے، ہے نا، اور اپنے مینٹلی جو ہے آپ اپنے آپ کو پین اسلامزم، گلوبل اسلامک نیشن سے جو ہے جوڑ کے رکھیں گے تو آپ کے اوپر پھر شک نہیں کیا جائے گا. تو پھر اپنی غلطیوں کو جو ہے سمجھنے کی، ایکنالج کرنے کی، اور پبلکلی اپنی ان غلطیوں کو لے کر اپنی قوم سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پر ایک گناہ تو وہ ہوا کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے. اللہ تعالیٰ پوری قرآن میں یا قومی بول کے سکھایا تھا، ہم غیر قوم کا رٹ لگائے. اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ کی ہدایت کے خلاف کرے، اللہ سے معافی مانگے. لیکن پھر دوسری طرف حقوق العباد، اب ہمارے قوم کے حقوق تھے، یہ ان کا حق تھا کہ ہم ان کو سینے سے لگاتے، ان سے محبت سے پیش آتے، ان کو اے میری قوم کہہ کے ایڈریس کرتے. ان کو غیر قوم بول کے، ہے نا، جتنا ہم نے ان کے دلوں کو زخمی کیا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، پھر ان سے بھی معافی مانگنا ہے نا. کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کے گناہ، بندوں کے خلاف کیے گئے جو جرائم ہیں انہیں معاف نہیں کرتا جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں. یہ جتنی آپ احادیث پڑھتے ہیں نا کہ جس نے فار ایگزامپل مطلب حج کیا اور پورے اس طریقے سے کیا جیسے مطلب اس کا حق ادا کرنے کا تھا، تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ایک نو مولود بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ جیسے ہی پیدا ہوا تو جتنا پیور رہتا اور کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں رہتا، تو سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ نے کبھی پوچھا کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے حقوق اللہ کے اندر، اللہ کے حقوق کے اندر جو کچھ کمیاں بیشیاں کی تھی وہ اللہ اپنی طرف سے معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے جو آپ نے حق مارے ہیں، ان کو جو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اس کی معافی صرف اس وقت ہے جب وہ بندے معاف کریں. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، اور اس دن کرنسی کیا ہوگی؟ آپ کے اعمال کرنسی ہوں گی، ہے نا. ہر ایک وہ شخص جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ آپ کے سامنے لایا جائے گا. جتنی مقدار میں، یعنی جتنی کوانٹٹی کے اندر آپ نے اس کا حق مارا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اتنی نیکیاں آپ کے حصے کے لے کے اسے دے دی جائیں گی، اور اس طرح حساب برابر ہوگا. اور اگر لوگ اتنے ہوئے کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور پھر بھی وہ لوگ جن کو آپ نے تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باقی ہیں، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو لے گا اور آپ کے کھاتے میں ڈالے گا. جتنا آپ نے تکلیف پہنچائی ہے نا، مارا ہوگا، گالی دی ہوگی، قتل کیا ہوگا، ہے نا، جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، جو بھی آپ نے کیا ہے ان کے حق کو مارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنے ان کے گناہ لے کر آپ کے کھاتے میں ڈالے گا، حساب برابر کرے گا. ٹھیک ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی احد کے پہاڑ کے جتنی جو ہے نیکیاں لے کر آئے گا، اور ایسا حساب کتاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، سارے لوگوں کو ان کا جو ہے حساب کتاب کر دیا جائے گا، تو اس کے پاس باقی کیا رہے گا؟ وہ پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو کر پہاڑ جتنے گناہ اس کے پاس جو ہے جمع ہو جائیں گے. اور پھر اللہ حکم دے گا کہ ہاں اعمال تولو. نیکیاں تو کوئی ہے نہیں، سارے کے سارے پہاڑ جتنے گناہ جو ہے وہ پلڑے میں، گناہوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ جھکے گا، اور پھر وہ حکم ہوگا کہ پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم کی آگ میں پھینک دو. تو جی ساتھیو، یہ تو معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری غلط فہمیوں میں مسلمان مبتلا ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سارے گناہ دھل جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. جبکہ اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جرم ہے غیر قوم کہنے کا، غیر قوم سمجھنے کا اور دوری بنائے رکھنے کا، یہ تو پوری قوم کے ساتھ میں ہے نا. تو پھر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا یہ جرم ہے نا، کتنی بڑی اس کی سزا ملے گی. وقت رہتے، آج انڈیپینڈنس ڈے تھا تو اس کے حوالے سے میں نے اس ٹاپک کو پھر ایک بار لیا، اگرچہ کہ میں جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ بہت ریسنٹلی پہلگام کا جب اٹیک ہوا تھا تو اس موقع پر میں نے اس ٹاپک کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا.
ٹھیک ہے؟ تو خدا کے لیے دیکھیے، میری بات سن کر نہیں، اللہ کا کلام میں نے آپ کے سامنے رکھا، ریفرنس بتائے ہیں، جائیے قرآن کو کھولیے، حدیث کو کھولیے، کھول کر دیکھیے، خود پڑھیے، مطمئن ہوئیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے اس کام کو کریے، ان کو، اپنی قوم کو جو ہے غیر قوم بولنا بند کریے، اپنی قوم بول کے سمجھیے، اپنی قوم میری قوم کہہ کر پکاریے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جہاں موقع ملے خدا کے لیے ان سے معافی مانگنی ہے نا، ان کے حق میں جو ہے ہم نے گناہ کیا ہے تو پھر ان سے معافی مانگنی ہے، موقع نکال کر جو ہے ان سے معافی مانگیے، ٹھیک ہے؟ وہ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ بھی معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اپنے آپ کو دنیا بھر میں اور اپنے ملک کے تمام لوگوں کی نگاہ میں جو مشکوک بنے ہوئے، سسپیکٹڈ ہے نا، کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے ہماری وفاداری کے اوپر، ملک کے ساتھ ہم وفادار ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی یہ کلیئر کریں گے تو وہ بھی صاف ہوگی، ہے نا؟ یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسی ملک کے یہ وفادار واقعی ہیں، کیونکہ قرآن ان کو حکم دیتا ہے وفاداری کا، ہے نا؟ اس لحاظ سے وہ اسلام کی جو بدنامی ہوئی ہے وہ بھی صاف ہوگی، ہے نا؟ ہماری جو بدنامی ہوئی ہے وہ بھی صاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔